نمازیں بھاری. اب یہاں میں ضمن ایک آپ کو ایک نیو مسلم امریکن، اب نیو مسلم بھی نہیں رہا، اس کو مسلمان ہوئے بھی تقریباً 15-20 سال ہو چکے ہیں. اس کی کتاب بھی چھپی تھی انگلش میں، اردو میں ترجمہ ہوا، سر تسلیم خم ہے، سمعنا و اطعنا. تو امریکن مسلمان تھا، بڑی لمبی اس کی سٹوری ہے. اس میں وہ کہتا ہے مسلمان ہونے کے بعد سب سے مشکل میرے لیے فجر کی نماز تھی. لیکن ظاہر ہے وہ نیو مسلم تھا، کوئی ہماری طرح کا روایتی مسلمان تو نہیں تھا جس کے ذہن میں کہیں بات ہو گیا اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا جو مرضی کرو، یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. نعوذ باللہ من ذالک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام مس یوز کرتے ہیں ہم لوگ. تو وہ نیو مسلم تھا، وہ کہتا ہے فجر کی نماز میرے لیے بڑی مشکل تھی، تو میں نے 3 گھڑیاں خریدی. اندازہ کریں، مثلا فجر کی نماز اگر 5 بجے ہے نا، تو اس نے گھڑی کے اوپر الارم لگایا، ایک گھڑی کے اوپر 4:30 کا الارم، اور اس کو اپنے سرانے رکھ لیا. دوسری گھڑی کے اوپر اس نے 4:40 کا الارم لگایا اور گھر اپنے بستر سے تھوڑا سا دور ڈائننگ ٹیبل کے اوپر یا کسی ٹیبل پہ رکھ دیا. اور تیسری گھڑی کا اونچا الارم لگایا، اس کو 4:50 کا الارم لگایا اور اس کو واش روم کے دروازے کے پاس رکھ دیا. کہتا ہے جب رات کو نیند کے وقت پہلا الارم بولتا تھا، پہلے کو تو میں ویسے ہی نیند میں بند کیا کرتا تھا جس طرح لوگ کر دیتے ہیں آج نماز کے لیے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. بولے اعوذ باللہ. شرک خالی قبروں کے آگے معبود سمجھ کے سجدہ کرنا اور نظر و نیاز کرنا نہیں ہے، یہ بھی شرک اصغر کی ایک فارم ہے کہ انسان اپنے بسترے کو فوقیت دے دے فجر کی نماز کے اوپر، اپنی نیند کو پرائرٹی دے فجر کی نماز کے اوپر. تو کہتا ہے پہلا الارم میں بند کر دیتا، پھر کیا ہوتا 10 منٹ بعد دوسرا الارم. اس کے لیے وہ کہتا ہے مجھے بسترے سے اٹھ کے ذرا دور جانا پڑتا، تھوڑے قدم چلتا، تھوڑی سی نیند جو ہے وہ کھل جاتی، وہ الارم بھی بند. پھر آگے لیٹ جاتا، پھر ہلکی سی آنکھ آتی، تیسرا الارم جب بولتا 4:50 والا، اور وہ تھا واش روم کے دروازے کے آگے. کہتا وہاں تک پہنچتا، پھر میں اپنے دل کو کہتا واش روم کے دروازے پہ آ گئے، چلو اندر واش بیسن پہ جا کے وضو کرو، فجر کی نماز پڑھ لو. اس طریقے سے اس نے کنٹینیوس اپنے آپ کو نماز کا عادی کیا. لیکن ادھر مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ابھی ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جناب داڑھی رکھنا سنت ہے، ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے. عورتوں کو بتانا پڑتا ہے کہ چہرے کا نقاب کرنا امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی سنت ہے. یہ ہم مسلمانوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں، اور ایک غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیں. یوسف ایسٹس پروٹیسٹنٹ عیسائی تھا، وہ تو کہتا میں اتنا امیر تھا کہ میرے چیک پہ میں بوئنگ 747 خرید سکتا تھا. اتنا امیر پادری امریکہ کے اندر، مسلمان ہوا 80s کے اندر. وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک عیسائی عورت کا فون آیا، وہ کہنے لگی جی میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچی ہوں کہ اسلام ہی سب سے ٹرو ریلیجن ہے، تو میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں لیکن میں حجاب نہیں کر سکوں گی، یہ ذرا مشکل کام ہے. تو یوسف ایسٹس کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا خیر ہے تم مسلمان تو ہو جاؤ نا، حجاب بعد میں دیکھی جائے گی. تو اس نے پتا کیا جواب دیا آگے سے؟ اس نے کہا وہ مسلمان ہوگی عورت جو حجاب نہیں کرتی ہوگی، جبکہ میں نے خود قرآن و سنت میں یہ بات پڑھی ہے کہ مسلمان عورت کو حجاب کا کتنی سختی سے حکم ہے. یعنی میں مسلمان رہ جاؤں گی پڑھنے کے بعد بھی اور حجاب پہ میں عمل نہ کروں. یعنی اس نے یہ چیز اپنے اوپر فکس کر لی کہ ہو مسلمان اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن مسلمان کو نہیں بات سمجھ آئے گی. تو کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کلمہ بھی پڑھوں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بھی مانوں اور مرضی اپنی خواہش نفس کی کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو کہنے لگی نہیں اس طرح تو میں ایمان نہیں لے کر آؤں گی. پھر وہ کہتا ہے کہ 5-6 مہینے گزرے تو اس نے مجھے فون کیا کہ اب میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں مضبوط کر لیا کہ میں ایمان کے لیے تیار ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرو. پھر وہ مسلمان ہو گئے. لیکن یہاں میں ایک شرعی مسئلہ بتا دوں، یوسف ایسٹس نے جو اس کو مشورہ دیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کتاب و سنت کے مطابق.
کیونکہ اس دوران اگر اس کی موت آ جاتی تو وہ دوزخ میں چلی جاتی. اس کو کوئی دلیل نہ بنائے. کلمہ پڑھا کر مسلمان ضرور کر لینا چاہیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جنت پکی ہو جائے. جس طرح کہ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی موت کے وقت اس کے سراہنے گئے. باپ اس کا یہودی تھا. اب باپ کے ڈر کی وجہ سے وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت اس کو کوشش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم میری رسالت کی گواہی دے دو، میں اللہ کے حضور تمہارے لیے دعا کروں گا. وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی، اس نے کلمہ پڑھا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا کہ میرا ایک امتی دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا. تو آخری وقت تک کوشش کرنی چاہیے. کوئی پتہ نہیں انسان کے اوپر کوئی لمحہ ایسا آ جائے کہ اس کو بات سمجھ آ جائے. تو بات کہاں